السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے احسان۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، اسے بہتر سے بہتر طریقے پر سر انجام دینا اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ انسانی زندگی میں احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احسان ہی کی وجہ سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے یہی چیز مطلوب ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون بہتر سے بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ سورۃ الملک میں ہے، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر کام کرنے والا ہے۔ احسان کی دو اقسام ہیں، عبادت میں احسان، معاملات میں احسان۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بندہ یہ تصور کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت کی سب سے بہترین صورت ہے۔ معاملات میں احسان یہ ہے کہ ہر ذمہ داری کو دیانتداری، محنت اور توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرنا بھی احسان ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ احسان کا عملی نمونہ تھی۔ آپ اپنے ہر کام کو درجہ کمال تک پہنچاتے تھے اور اسے بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تم جانور کو ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو، چھری کو خوب تیز کر لو اور جانور کو تکلیف نہ دو۔ یعنی اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی بہترین طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔